احتساب مرنے کے بعد مردے کا چہرہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے اور اس مردے کو پہلے تو جب نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، جب اس کا منہ کھولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے لو بھائی دیکھ لو آخری بار چہرہ دیکھ لو. پھر جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر میں لٹانے کے بعد جو بندہ ساتھ میں قبر میں مردے کے اترتا ہے، پھر وہ چہرہ کھول کے ہٹ جاتا ہے، کہتا ہے لو دیکھ لو آخری بار چہرہ دیکھ لو. تو چہرہ دیکھنا کیسا ہے اور چہرہ دیکھنے سے مردے کے اوپر اس سے کیا اثر ہوتا ہے؟ دیکھو، مرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث سے جو باتیں ثابت ہیں کہ مرنے کے بعد جو اس کے اوپر بیت رہی ہوتی ہے نا، نیک بندہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے ذرہ برابر دیری نہ کرو، مجھے جلد سے جلد میرے آرام گاہ میں قبر تک پہنچا دو، جو نیک بندہ ہوتا ہے. اور جو برا بندہ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے کر کے جا رہا ہو، اس کے اوپر بڑی اذیت اور اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، چونکہ روح وہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے نا، جب اس کا جنازہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے اور اس کو قبر کے اندر اتارا جا رہا ہوتا ہے تو روح ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے. تو جب اس کا چہرہ کھولنے سے اس لیے پرہیز کرنا چاہیے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مردے کی جو شکل ہوتی ہے نا وہ تغیر ہو جاتی ہے، وہ چینج ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، چونکہ خون اس کا نکل چکا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے ہی موت کا جھٹکا لگتا ہے، منوں کے حساب سے انسان کے جسم میں خون ہوتا ہے، موت کا جھٹکا لگنے سے خون کا قطرہ باقی نہیں رہتا. تو خون کا قطرہ باقی نہیں ہے تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اگر بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں جو کھل جاتے ہیں، جو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ نیک بندوں کے کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جن پر کچھ سیاہی سی چھا جاتی ہے، تو اس لیے تغیر چہرہ بعض مرتبہ ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے چہرہ دیکھنے سے کی ممانعت ہے، بچنا چاہیے. حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن بچنا چاہیے، بہتر نہیں ہے کہ دیکھا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے جو مردے کو دفن کیا جاتا ہے نا، تو اس کی تدفین میں دیری کا سبب بنتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، ان کو دکھانا ہے، وہ آ جائیں. اگر کوئی سگا مسئلہ ہے یا یہ ہے کہ چلو بھائی ماں کا انتقال ہو گیا، بیٹا موجود نہیں ہے تو چلو آ جاؤ، یا ایسی کوئی جائز وجہ، لیکن وہ دور کے رشتہ داروں کے لیے اور بہت دور سے اگر آنا ہو رہا ہے تو ان وجہوں سے مردے کی تدفین میں دیری نہیں کرنا چاہیے. بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں جلدی کرنا چاہیے، 3 چیزوں میں دیری نہیں کرنا چاہیے. جب نماز اس کا وقت ہو جائے، جب بے نکاحی عورت جب اس کا خاوند مل جائے، اور جب جنازہ جب تیار ہو جائے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کو دفن کرنے میں جلدی کرو، اس میں دیری کرنا یہ انسان کے لیے دیری کرنے سے بچنا چاہیے. تو اگر چہرہ دکھانے کا جو رسم سے بنی ہوئی ہے تو اس سے دیر ہوتی ہے اور لیٹ ہوتا ہے. بہرحال میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ جائز نہیں ہے دکھا دیا جائے، لیکن نیک بندے کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ جو رسم و رواج ہیں ان سے ہٹ کر جلد سے جلد ہمیں قبر کے اندر اتار دو اور ہمیں ہماری آرام گاہ میں پہنچا دو، کیونکہ موت پر ہی اس نیک بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ تمہارا آنے والا جو ٹھکانہ ہے، آنے والی جو زندگی ہے وہ کیسے ہونے والی ہے. نیک بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے لیے آواز آتی ہے کہ اس بندے کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، اور جنت کی ہوائیں اور فضائیں قیامت تک وہ اپنی قبر کے اندر محسوس کرتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حد نگاہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، جہاں تک اس مردے کی قبر میں نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو چوڑا کر دیا جاتا ہے، وہاں تک کشادہ کر دیا جاتا ہے. تو اس کو تو یہ دنیا قید خانہ لگ رہی ہے. اب وہ جن چیزوں میں لیٹ ہو رہا ہے وہ اس کو للک پیدا ہو رہی ہے کہ جلدی ہم قبر کے اندر جائیں اور جو رب کی طرف سے انعامات ہیں ان انعامات کو ہم پائیں. تو اس کو جلدی ہوتی ہے. تو جب اس چیز میں اس کی تدفین میں دیری کی جا رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے مردے کو، نیک بندے کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں جلد سے جلد قبر کے اندر پہنچا دیا جائے، تاکہ ہمارے عملوں کا جو نتیجہ ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں دنیا میں راضی کر کے آیا تو اس کا جو صلہ ہے وہ ہمیں ہماری آرامیں ہم کو دے دی جائیں. تو اس لیے جلدی ہی کرنا چاہیے مردے کی تدفین میں، اس میں دیری کرنا انسان کے لیے بہتر نہیں.